بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد بلفت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا سی ایس پی پرسپیکٹو۔ سیز فائر کا ختم ہونا، سیز فائر کا ایکسٹینڈ ہونا، کریڈٹ لینا، کریڈٹ دینا، آف ریمپ کے طلبگار، فیس سیونگ بھی چاہیے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ امن یا جنگ؟ یہ سارے اقدامات کس کے لیے؟ کیوں؟ کیسا جیو پولیٹیکل انٹرسٹ، کیسا اکنامک وارفیئر، کیسا اسٹریٹجک انٹرسٹ، جب نہ صرف ایک ملک بلکہ سارے خطے اور ساری دنیا کے لوگ پریشان حال ہیں۔ ابھی اس وقت پیس ٹاکس راؤنڈ 2 سپوزلی ہو رہا ہوتا اسلام آباد میں۔ آج بدھ 22 تاریخ 2026 کا اپریل چل رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہے یہ ٹاکس آج۔ کیوں؟ ایران نہیں آیا یا امریکہ کی ہٹ درمی ہم سمجھے؟ آخر ہم برکمنشپ سے کب جان چھڑائیں گے؟ ابھی اس وقت گلف آف عمان میں یو ایس نیول بلاکیڈ جاری ہے۔ ڈسپائٹ اناؤنسنگ سیز فائر، ڈسپائٹ شوئنگ گڈ ول جیسچرز کہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایران کے ساتھ ٹاکس ہو رہے ہیں، پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہیں کہ بہت انکریڈیبل ڈپلومیسی کر رہا ہے پاکستان بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے، پر نتیجہ سبسٹینٹیو نہیں نظر آ رہا۔ تو یو ایس کے جو ڈسٹرائرز ہیں گلف آف عمان میں بلاکیڈ لگائے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران کے جو مومنٹ ہے شپس کی ان پہ کڑی نظر ڈالے ہوئے ہیں، تو کیا اس ماحول میں کوئی بھی کنٹری پیس کی ٹیبل پہ، ٹاکس ٹیبل پہ آ سکتا ہے؟ یہ سب کیا سیز فائر ہے یا اس کو میں کہوں نیو نارمل؟ اگر امریکہ مسلسل ایران کو اسٹرانگولیٹ کرے گا، ان کا گلا دباتا رہے گا، تو پیس ٹاکس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں یا اکنامک وارفیئر؟ سیز فائر تو ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، مگر سمندر میں پڑے یہ بیریکیڈز اگر خاموش جنگ کا تسلسل ہے تو پھر میرے خیال سے پیس ٹاکس کی امید رکھنا جائز نہیں کسی کے لیے۔ سنا ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، میں نے اپنی پچھلی جتنی بھی انسائٹ ہے اس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تھنک ٹینک ان کے آگے کی 50 سال کی بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ دے ڈیوائز نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی۔ نوم چومسکی کی جو بک ہے ہاؤ دا ورلڈ ورکس، اس میں نوم چومسکی نے ایگزامپل دیتے ہوئے یو ایس اے کی ہسٹری اور یو ایس اے کی ریسنٹ پاسٹ، ایون فیوچر کو بھی ڈسکس کیا ہے، نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کو بھی ڈسکس کیا ہے، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ کیا وہ اس مرتبہ اس چیز کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو ایران میں وہ ہو رہا ہے؟ آئیے اب بات کریں جو ریسنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کے جو نمائندے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں۔ جی ہاں، ایکسپلوسیو اسٹیٹمنٹ۔ ایران کے یو ایس ایمبیسیڈر امیر سعید اروانی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سائنس مل رہے ہیں کہ راستہ کھلنے والا ہے۔ یہ بڑی انکریجنگ اسٹیٹمنٹ ہے ایران کی طرف سے، ان کے نمائندے کی طرف سے، لیکن یہ سائنس جو ہے حقیقت ہے یا صرف واشنگٹن کا ایک اور ڈسیپٹیو ٹرپ؟ امیر سعید نے اپنے بیان میں اسلام آباد کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو پیس ٹاکس ہیں ان کا جو اسٹیج ہے وہ سیٹ لگا پڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ کوئی اس جگہ پہ کوئی کسی بھی ہم سوورن اسٹیٹ کی اگر مثال لیں
کیا سیورن اسٹیٹ اس دباؤ والے ایٹماسفیئر میں، پریشر والے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کر سکتا ہے؟ ایران کے لیے پاسبل تھا؟ ہم اس ساری چیز کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دس از آل دی پیراڈاکس آف آرمڈ پیس۔ تصور کیجئے ایک جگہ ڈپلومیٹ دے آر شیکنگ ہینڈس، آن دی ادر سائڈ وارشپس، جی ہاں وارشپس جو ہے دے آر لانچنگ انٹرسیپٹرس۔ یہ سچویشن ایک عجیب جیو پولیٹیکل پیراڈاکس ہے۔ ایک طرف سیز فائر ایکسٹینشن کی نوید خوشخبری یعنی نو فائرز، مگر دوسری طرف نیول بلاکیٹس۔ سب جانتے ہیں کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتا ہے، جنگ بندی۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں بلاکیٹ کیا ہوتا ہے، دیٹ از ایکٹ آف اگریشن۔ یہ حقیقتاً ایک پروووکیٹو اپروچ ہے that has become the irritant between the Iran and US peace talks۔ ایران کا تو مطالبہ بھی ہے کہ جب تک یہ بلاکیٹ ختم نہیں ہوتا تو پیس ٹاکس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوگی۔ میری نظر میں بھی آپٹیکل ایلیوژن ہے یہ سارا۔ جب پاکستان نے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے اور شٹل ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں ایران اور ایران کے درمیان اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی، ابھی ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے 3 ملکوں کا دورہ کیا، تو اس سے ہمیں کلیئر لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو ٹائرلیس انیشیٹوز لیے ہیں اور اس میں ہم نے کافی قدر ان کو کنونس بھی کیا، اور وی ور اباؤٹ ٹو میک اٹ، آج وہ پاسبل ہو چکا ہوتا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکن جو ہے دے آر ڈوئنگ دیئر کوئرسو ڈپلومیسی، اور اس سارے معاملات میں امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے مجھے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اکیلے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کچھ اور بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ایلیمنٹس کی اسمیل آ رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ In this regard, I will make a separate vlog and I'll be discussing and rather unfolding the factual positions کہ امریکن پریزیڈنٹ جو جب سے ایران کی وار شروع ہوئی ہے اتنا جلد کیوں اپنے جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کا جو ہے اسٹاک جو ہے وہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، وہ گھنٹوں کے حساب سے اسٹیٹمنٹس کے حساب سے لوگ بلینس میں ٹریلینس میں ارن کر رہے ہیں امریکہ میں۔ اب دیکھیں جیسے ہی یہ سیز فائر اناؤنس ہوا تو امریکن پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا دیٹ سیمس دیٹ انہوں نے جو یہ ٹروس اناؤنس کیا سیز فائر دیٹ از کنڈیشنڈ، جی ہاں کنڈیشنڈ ہے۔ ٹرمپ نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کا اعلان تو کیا مگر ٹف کنڈیشنز کے ساتھ۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس بار ایران کو ایک یونیفائڈ پروپوزل کے ساتھ آنا ہوگا، اور دوسری طرف تہران نے سخت الفاظوں میں اسے کنڈیم بھی کیا ہے، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ لوزر جو پارٹی ہوتی ہے دیٹ کین ناٹ ڈکٹیٹ اینی ٹرمس۔ سب سے زیادہ الارمنگ یہ ہے کہ انہوں نے ریئیکشن میں ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، اگر آپ ان کو دیوار سے لگانا شروع کر دیں گے اکنامک وارفیئر کے تھرو، تو ان کے پاس بہت سارے دوسرے بھی آپشنز ہیں، اور وہ اس ٹینشن کو ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ دے مائٹ کیری آؤٹ اسٹرائکس اگینسٹ یو ایس allies, US bases in the Gulf۔ تو یہ ایران کی طرف سے سارے اشارے جو ہیں that is alarming and that is going to compound the situation۔ اسلام آباد is the only option left with US and Iran and the regional parties because credibility جو ہے ہمارے پاکستان کی وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، تو یہی ایک ہوپ فل راستہ نظر آ رہا ہے سب کو۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونے چاہیے۔ اس وقت 2 راستے نظر آ رہے ہیں پریکٹیکلی اسپیکنگ۔ اگر سائملٹینیسلی اگر ڈی اسکیلیٹ کیا جائے، امریکہ نیول بلاکیٹ میں ٹیکٹیکل
ریلیکسیشن دے دے اپنی فیس سیونگ کرتے ہوئے، تو شروعات میں اگر وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر لوگوں کو، دنیا کو یہ بتائے کہ میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر جو یہاں سے شپس جائیں گے ان کو میں الاؤ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ فوڈ یا میڈیسنس کو کیری کرتے ہوئے، اور بدلے میں ایران ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے فارمل ڈیٹ بھی دے دے. یہ نہیں کہ ہم اب کل جو ہے، آج 22 ہے اور 21 تک بھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایران آ رہے ہیں نہیں آ رہا. تو دیز آر دی کانفیڈنس بلڈنگ میئرس. تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرس جب ہو جائیں گی تو کافی قدر چیزیں سرٹن بن جاتی ہیں. ادروائز جو دوسرا راستہ مجھے نظر آ رہا ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیڈ لاک. اگر دونوں نے کسی بھی کامن پوائنٹ پہ کنسنسس نہیں دکھایا تو وار ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا، ایران جو ہے وہ اپنے اسٹرائکس کو انٹینسیفائی کر سکتا ہے امریکن بیسس پر، امریکن الائز پر، تو اس سے پوری صورتحال ہو جائے گی خراب. اور اکنامیکلی ہم آلریڈی ناٹ اونلی دی ریجن، ورلڈ وائڈ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز کتنی ہائک ہوئی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سیز فائر ہے جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، دس از ناٹ پرماننٹ سالوشن. اصلی پیس ممکن تبھی ہے کہ جب سینٹی پریویل کرے گی اور سمندر کا راستہ کھل جائے گا. اور بہت اہم بات کرتا چلوں، امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق میں نے یہ اسٹڈی کی ہے کہ 60 ڈیز اگر کوئی ہاسٹیلٹی یا کانفلکٹ امریکن پریزیڈنٹ اناؤنس کرنے کے بعد کنٹینیو کرنا چاہتا ہے کسی ملک کے اگینسٹ، تو ان کو اپنے کانگریس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. دے ہیو ٹو پٹ اپ دی اور دے ہیو ٹو فلوٹ دا ریزولوشن ان دا سینٹ اور دی ایدر ہاؤس آف دی کانگریس. امریکن پارلیمنٹ کا نام کانگریس ہے. سو اس کے حوالے سے ہمیں بتاتا چلوں کہ جو کرنٹ وار ہے ایران کے ساتھ امریکہ کی، اس کو 60 دن اپریل کے اینڈ میں ہو جائیں گے، کیونکہ فیبروری کے اینڈ میں یہ وار اسٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس ایڈمنسٹریشن اس پہ بھی ورک آؤٹ کر رہا ہے. تو امید ہے کہ وہ 60 دن سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنی سینیٹی کو پریویل کرتے ہوئے کوئی پریوڈنٹ ڈیسیشنس لیں گے اس سلسلے میں. تو the war is unaffordable for all. اور یہاں یہ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے یہاں پہ یا نہیں، پلیز کمنٹ ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.